ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ بڑی خوشی کی میرے لیے یہ بات ہے کہ نیا لاہور کے اندر، حالانکہ امین صاحب میرے ساتھ ایک لمبا عرصہ گاڑی ڈرائیو کرتے رہے، آج کئی سالوں کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی نیا لاہور کے ہی ہیں، لیکن چوک کے اندر اتنے شاندار اجتماع سے زندگی میں پہلی بار اللہ کی توفیق سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور وہ بھی فلسطین کے موضوع پر۔ آج ہماری جنگ یہود سے جاری ہے، اور یہودی یروشلم سے نکل چکے تھے، ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا گیا تھا، 500 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ دنیا میں در بدر پھر رہے تھے، اور یروشلم کے اندر داخلے کی ان کو اجازت نہیں تھی، عبادت کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ یثرب میں بھی آ کر آباد ہوئے، اور اس ارادے کے ساتھ، اس مطالعہ کے ساتھ، تورات پڑھ کے کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کی ہجرت کی جگہ یہ علاقہ ہے، لہذا ہم یہاں آباد ہو رہے ہیں، اور جب وہ آخری نبی آئے گا تو سب سے پہلے اس کا کلمہ یثرب کے اندر ہم پڑھیں گے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، تبا اس کا نام تھا، قرآن میں بھی تبا کا ذکر ہے، تو اس کے ساتھ فوج تھی، اس کے اندر یہودی بھی تھے، تو تبا بادشاہ کو جب ان حقائق کا پتہ چلا تو اس نے باقاعدہ یثرب کے اندر مکان بنوائے اور یہودیوں کو وہاں آباد کیا، اور کہا کہ جب آخری رسول آئیں گے تو تم نے ان کا استقبال بھی کرنا ہے اور ایمان بھی لانا ہے۔ اب جب حضور آئے، تشریف لائے، اول کافر بہ، قرآن کہتا ہے سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا، یہاں سے پھینٹا کھایا، کچھ شام میں چلے گئے، یثرب میں بھی یہودی رہتے تھے، باقی وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اگلا خواب انہوں نے یہ کیا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اور باقی قبائل کو بھڑکا کر خود نہیں ان میں شامل ہوئے، جنگ بھڑکائی، 10,000 کا لشکر تیار کروا کے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، الحمدللہ یہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب حضور نے سوچا کہ خیبر وچ بھی انہاں نال نبڑنا ضروری ہے، بڑے شرارتی لوگ ہیں، تو حضور خیبر میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ
وہ ساتھ نہ جا سکے، ان کی آنکھیں خراب تھیں، تو وہ خود فرماتے ہیں، میں بخاری مسلم کے حوالے سے یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں، کوئی تاریخ کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرا دل نہ کیا کہ میں مدینہ میں بیٹھوں، وہ بھی پیچھے سے چلے آئے۔ حضور نے پہلا لشکر بھیجا، لڑائی ہوئی، فتح نہیں ملی۔ دوسرا بھیجا، لڑائی ہوئی، فتح نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایسا میڈل ہے، میں نے جو حضور کی ساری جہادی زندگی پڑھی ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نیا لاہور کے لوگوں، یہ وہ میڈل ہے، یہ وہ تمغہ ہے جو آج تک نہ کسی کو ملا اور نہ قیامت تک مل سکتا ہے۔ نہ نبی آئے نہ یہ تمغہ ملے۔ یار بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے لوگ، حدیث میں آتا ہے، مسلم میں ہے کہ ساری رات لوگ تبصرہ کرتے رہے کہ یار اتنا بڑا تمغہ، اتنا بڑا میڈل، اتنا بڑا مقام، یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہ میرا نمبر آ جائے، یہ بھی خواہش۔ صبح ہوئی، سارے اکٹھے ہوئے، اللہ اکبر۔ اب سب انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے گردن اوپر کی تاکہ حضور مجھے دیکھیں اور شاید یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اور جناب صحابہ کہتے ہیں کہ تقریباً اکثر کا یا سب کا یہی حال تھا، گردنیں اونچیاں کر کر کے مجھ پر نظر پڑ جائے حضور کی، آج یہ مقام مجھے مل جائے۔ پر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا این علی بن ابی طالب۔ میں نے بڑا غور کیا کہ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے این علی، علی کتھے رہے، پر ابن طالب کیوں کہا؟ اس لیے کہا آج موقع تھا اور خود نے کہا، میں نے بڑا غور کیا اور سوال رب نے کہلوایا، اس لیے کہ یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ این علی بن ابی طالب، علی کا نام لیا، ساتھ ابو طالب کا نام ضرور لیا۔ اب حضور پیچھے لے گئے، ہسٹری میں لے گئے، مکے کی تاریخ میں لے گئے۔ اللہ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان چٹان بن کر جو کھڑا تھا، وہ ایک ہی آدمی تھا، وہ ایک ہی شخص تھا، وہ علی کا ابا جان ابو طالب تھا۔ اور جب یہ چٹان ٹوٹ گئی تو حضور کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، ناممکن ہو گیا۔ ایک چٹان تھی، ایک بہتا ہوا دریا تھا جس کو پار نہ کیا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی پار کرتا، کشتی سے پار کرتا، کشتی نے ڈوب جانا تھا۔ یہ ابو طالب تھا۔ اللہ اللہ، سہارا ٹوٹ گیا، موت کی صورت
کیا کہ مکے میں کب رہ نہیں سکتا، چچا چلا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور پیچھے جو بنو ہاشم کے جس بندے نے گدی سنبھالی ہے وہ میرے تحفظ کے قابل نہیں ہے، تو تشریف لے گئے۔ کہاں گئے؟ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ حضور کو پتھر لگے، اور کہاں لگے؟ تاج میں لگے۔ پر میں پس منظر بتلا رہا ہوں، یہ پس منظر ہے۔ پھر حضور کے وہاں کے سرداروں سے ملے کہ شاید یہ ایمان لے آئے، پر انہوں نے پتھر مارے، اور بس یہ اینڈ تھا۔ عرش والے رب نے کہا او جبریل اینڈ ہو گیا، جا ہن میرے مصطفیٰ دے کھول جا، میرے کو ستویں آسمان تے لیا۔ حضرت جبریل آئے، بے شک یہاں خواتین نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں ان خواتین کے ہی خامد ہیں نا، ان خواتین کے ہی بچے ہیں، ان خواتین کے بھائی ہیں، ان خواتین کے رشتہ دار ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ نے خواتین کو بڑا مقام دیا ہے۔ جب حضور غار حرا سے اترے تھے تو سب سے پہلی مومنہ ایک خاتون تھی، نام ان کا خدیجہ تھا۔ اور دوسرا مرحلہ آیا، ایک اونچا مقام ملنے لگا۔ اب ندائے انتخاب رب کی پڑی تو کہاں پڑی؟ اب علی کی بہن پر پڑی، نام اس کا ام ہانی ہے۔ حضرت جبریل سیدھے حرم میں بھی آ سکتے تھے، حضور وہاں بھی آ سکتے تھے، لیکن نہیں، رب نے گویا فیصلہ کیا کہ جبریل علی دی بہن دے گھر جا، اللہ اکبر، وہاں پر جا۔ اور میرے بھائیوں، تو حضرت علی کا تذکرہ کروں، پہلے خیبر کی بات کر لوں، اب جناب والا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منظر کے اندر فرمایا این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ تو پیچھے جائیں تو ابو طالب ہے۔ اور جناب والا پھر جہاد کے میدان مدینے کے اندر سجے، مکے میں ابا تھا تو مدینے میں باپ ہے، وہاں وہ چٹان ہے تو یہاں یہ پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر جب یہ کہا، اللہ اللہ، سارے اپنی گردنیں اونچی کر کے دیکھ رہے تھے، پر نام آیا علی بن ابی طالب کا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ پھر ایک صحابی اٹھا، حضرت برادہ، کہتے ہیں مجھے آڈر ہوا، اور پہلے تو یہ بات آئی یا رسول اللہ ان کی یہ تو آنکھیں خراب ہیں، فرمایا جاؤ۔ کہتے ہیں میں گیا، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں نے جا کر کہا اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چل نہیں سکتے تھے، آنکھیں اتنی خراب تھی، آنکھیں کھولتے تھے تو درد ہوتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ کے ان کو چلایا، چل نہیں سکتے تھے، آنکھیں کھول کر حضور کے پاس لایا۔ حضور نے کہا علی ذرا اکھاں تو کھولو، اپنا لعاب مبارک لگایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اکھاں انج ہو گئی جی کوئی خراب ہو گئی جی۔ اللہ اکبر۔ اب جھنڈا دیا، پرچم دیا، جس کو پہلے 2 یا 3 بار دے چکے تھے، فرمایا علی امشے، بخاری یا مسلم کے لفظ ہیں یا دونوں کے ہیں، امشے، جھنڈا پھڑ، تو سارے اللہ اکبر نال بھی ٹوٹ پے۔ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، شیخین ہیں، جلیل القدر ہیں، مقام بڑا اونچا ہے، پر آج کی عادت حضرت علی کی ہے، اس لیے اللہ اللہ کیس والا رب اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ بندہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔
یہ تمغہ آج ان کے لیے خاص ہے۔ اور کیا فرمایا ساتھ؟ اللہ کی قسم کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَلْتَطِفْ، کس طرح یار لفظ ہے بارہ، اللہ اکبر، علی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، التفات سے ہے نا، وَلَا تَلْتَفِتْ، انصرف وَلَا تَلْتَفِتْ، یار کس طرح زبان پر نہیں یار، چل مولانا صاحب تسی بولتا تو ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا علی امشی ٹر پہ پر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اللہ اللہ جانا ہے دیکھ کے ہی جانا ہے، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مولانا کا لفظ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑا تو آیا نا کوئی علمی آدمی بیٹھا ہو تو، سبحان اللہ۔ اور میرے اللہ آپ کو خوش رکھے مولانا، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اب جناب حضرت علی حیدر کرار چل پڑے، لشکر چل پڑا، اور پھر جناب والا آگے ذرا گئے، اب سننا حضرت علی ٹھہر گئے، واقع واقع لفظ پر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، منہ ادھر ہی ہے جدھر یہود اطاعت ہے اطاعت۔ حضور نے فرمایا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، وہیں پر بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ لڑنا ہے تو کس بنیاد پر؟ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، اور سیدھے جب جاؤ گے ان کے علاقے میں جاؤ گے پہلے دعوت دینی ہے، اور اگر علی تیری دعوت سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو سرخ خونٹوں سے بہتر ہے، لینڈ کروزروں سے بہتر ہے، مرسیڈیز گاڑیوں سے بہتر ہے، اگر کوئی وی آئی پی ہیلی کاپٹر میں آتا ہے تو ہیلی کاپٹر سے بہتر ہے، بائیں طیاروں سے بہتر ہے۔ ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہو گیا اس کے بعد پھر تلوار چلا، پھر جہاد کرتا، آگے بڑھتا چلا جا، سبحان اللہ، پھر جناب والا جہاد ہوا، قتال ہوا، سب سے جو بلند قلعہ تھا نام اس کا نام تھا حضرت علی حیدر کرار نے، سبحان اللہ، کس کو قتل کیا؟ مرد کو قتل کیا، تلوار چلائی، بڑے تکبر سے آیا تھا، تلوار چلائی، خود اس نے اوپر پہنی ہوئی تھی، تلوار کی ضرب اتنی شدید تھی کہ جناب وہ لوہے کی فولادی جو خود تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جناب لوہا پھٹ گیا اور جناب نیچے اس کی کھوپڑی بھی اڑ گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا، مسلمان مجاہدین اللہ اللہ، اس ضرب کے بعد ان کا بادشاہ، ان کا بڑا سردار، اللہ اللہ، اس کا کس کا؟ خیبر کا، وہ جناب تڑپ رہا تھا، وہ مر چکا تھا، واپس جہنم ہو چکا تھا، اس کے بعد جناب والا یہ کلا ہٹا ہوا، اور اس کلے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ان کو قیدی بنایا گیا، جو حضور کی زوجہ محترمہ میری اور تمہاری اماں جان بن گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں، حضرت علی کی بات آپ کو سنا دی، آج سنی بھی سارے ایک ہوں گے، ایک ہونا پڑے گا، شیعہ بھی ایک ہوں گے، پھر دونوں مل کر ایک ہوں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جس کا نام یروشلم ہوا کرتا تھا، اور جب فاروق اعظم وہاں گئے تو القدس بن گیا تھا، وہ القدس ملے گا مگر اتحاد سے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج میں اللہ کے فضل و کرم سے یہی میسج لے کر آیا ہوں، تو جناب پیچھے حضور کی قیادت میں سبحان اللہ یہ مکے کی جدوجہد ہے، یہ مدینے کے جہاد
اللہ اللہ اب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. میں بات مختصر کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہاں ہاں اللہ اللہ. اب جناب والا مکہ میں آپ کا رہنا مشکل بنا دیا گیا. تو اب جناب والا کون آیا؟ جبریل آیا. تک بات جہاں سے چھوڑی ہے غلام اللہ صاحب تو چرامانا. اللہ اللہ. اب جناب والا وہاں آئے. چھت کھل گئی. حضرت علی کی بہن کے گھر کی چھت کھل گئی. رب ذات کہتا ہے جب علی کے باپ کا یہ کردار ہے, حضرت علی کا یہ کردار ہے, تو بہن ام ہانی اللہ اللہ اور وہ بھی حصہ دار ہے. چھت کھل گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی کے گھر سے حضور کو لیا اور حرم میں آ گئے. اب پھر بلندیوں کا سفر ہے. جب اسلام کا آغاز تھا تب بھی ایک خاتون وہ پہلا کلمہ پڑھنے والی, حضور کو حوصلہ دینے والی. اور اب جناب اسلام سبحان اللہ جب حکمران بننے والا ہے, جب حکمران بننے والا ہے, یثرب میں حضور جانے والے وہاں کے حکمران سرکار مدینہ بننے والے, اب پھر اعزاز کی بات ہے. اور وہاں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. اب غور کرنا, غور کرتے چلے جانا. اب وہاں منظر کیا ہے جناب والا؟ یہ آسمان سے ایک تشتری آئی ہے, ایک جناب تھال آیا ہے, ایک رکابی آئی ہے, یہ سونے کی آئی ہے. ایسا سونا کیڑا سونا؟ سناریاں والا. یہ جو سونا ہے, یہ جو گولڈ ہے, یہ جہاں بھی مائننگ کا کام ہوتا ہے تو وہاں سونے کے ساتھ تانبا ضرور ہوتا ہے. جہاں تانبا ملتا ہے وہاں ساتھ سونا ملتا ہے. یہ جوڑا ہے جوڑا. اور تانبے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو بجلی کی تاریں ہیں نا, یہ جو ہماری بجلی چل رہی ہے تو الیکٹران جو ہے یعنی جو الیکٹریسٹی ہے وہ سفر کرتی ہے, الیکٹران چلتے ہیں تو اس تانبے کی تار میں چلتے ہیں, کسی اور میں سفر نہیں کر سکتے. اس کو عربی میں کہتے ہیں برق. اور جناب اب جو سواری آئی ہے برق سے براق آئی ہے, پر یہ براق اس اگلے جان کا ہے. وہ بجلی کیسی ہے, اس بجلی سے اربوں خربوں گنا کتنی تیز ہے اللہ ہی جانتا ہے. یہ براق آیا ہے, ساتھ سونا بھی آیا ہے. تو سبحان اللہ. جس طرح بجلی منفرد ہے اسی طرح یہ سونا وہ بھی کوئی الگ نوعیت کا ہے. اللہ ہی جانے وہ کیسا تھا, پر اس کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا. آپ فرماتے ہیں مجھ پر وہ ایمان میرے سینے میں اندھیر دیا گیا, سارے کا سارا. اب حضور کی تیاری ہو گئی, ساتویں آسمان تک, سدرۃ المنتہا تک براق. اس کے مطابق حضور کی تیاری اب سفر ہوگا. اور دیکھو پھر سفر ہوتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں, سبحان الذی. سبحان مبالغے کا لفظ ہے. اللہ اکبر. اور تیری سوچوں سے پہنچ نہیں سکتیاں. میں کہتا ہوں تمام انسانوں کی سوچیں, سارے جنات کی سوچیں, سارے فرشتوں کی سوچیں مل کر ایک سوچ بن جائے. سبحان کے لفظ میں کیا پنہا ہے پہنچ نہیں سکتی. سبحان الذی اسرا میں اب تیری اب پھر سونا پر وہ عجیب و غریب جان کو جس کو ہم نہیں جانتے,
اللہ اکبر. اب امام احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ وہ حدیث لائے، سند اس کی صحیح ہے. پہلے حصے کے بارے میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے اس بنیاد پر کہ اس میں ذرا بڑی عجیب چیز ہے، پر آج کے دور کو دیکھیں تو وہ سارے عجائبات وہ عجائبات لگتے ہی نہیں ہیں. تو یہ حدیث کیا ہے؟ سنو اس کا پہلا حصہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سفر شروع ہو گیا اور آگے جب پہلی منزل آئی نا تو حضرت جبریل نے کہا براق سے ٹھہر جا بھی ٹھہر جا، تو سٹاپ ہو جا، رک جا. او بھائیو گاڑی بھی 60-70 کی سپیڈ پر ہی چل رہی ہو تو بریک فوراً نہیں لگتی، گاڑیاں الٹ بھی جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور 100-150 کی سپیڈ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی سخت بریک لگائی جائے. پر جناب اس کی رفتار سبحان اللہ، جہاں اس کی آنکھ کی نظر پڑے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا ہے. پہلے آسمان پر پڑ جائے لاکھوں اربوں نوری سال کے فاصلے پر تو وہاں اس کا پہلا قدم ہوگا. سبحان اللہ. پر یہ سفر مکہ سے یثرب کا سفر، یہ تو تھوڑا سا سفر، وہاں پہنچا تو کہا ٹھہر جا. اور حضور سے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہاں 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے. حضور نے نماز ادا کی. میں کہتا ہوں یہ جناب والا یثرب کے شہر سے اوپر فضا کے اندر ہی شاید مصلی بچھا دیا گیا تھا. حضور نے وہی نماز ادا فرمائی ہوگی. اللہ اللہ. اس کے بعد پوچھا کہ بھلا یہ کون سا علاقہ ہے، کون سا شہر ہے؟ حضور خاموش رہے. پھر خود ہی کہتے حضرت جبریل کیا کہتے اے بچے نو سائڈ سے کر دو یار، انہوں جگاؤں دیا سائڈ تے بٹھاؤ سائڈ تے. اللہ اکبر. پھر جناب والا سائڈ پر کر دیا. کر دیتا نا تین سائڈ تے، وہ پتر سائڈ تے، خرابی نہ کر. اللہ اکبر. اب جناب والا سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت محمد کریم صلی اللہ، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جناب والا 2 رکعت نماز ادا کر لی اور اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کون سا مقام ہے؟ حضور بولے نہیں، خود ہی کہتے ہیں یہ اس کا نام طیبہ ہے. کہو سبحان اللہ. اس کا نام طیبہ ہے. وَأَنْتَ مُهَاجِرٌ إِلَيْهِ. اے اللہ کے رسول آپ اس شہر کی طرف ہجرت کر کے جانے والے. مکہ والوں نے نہیں مانا، ہجرت کر کے یہاں آئیں گے اور جب یہاں آئیں گے پھر جہاد ہوگا، پھر بدر ہوگا. تو حضرت علی نظر آئے گا، حضرت حمزہ نظر آئے گا، پھر کون نظر آئے گا؟ حضور کے سگے چچا حارث کا بیٹا ابو عبیدہ نظر آئے گا. سبحان اللہ. یہ 3 نظر آئیں گے. بدر میں یہ نظر آئیں گے، احد میں یہ نظر آئیں گے، احزاب میں یہ نظر آئیں گے، اور جناب خیبر میں ایک ہی نظر آئے گا جس کا نام حیدر کرار ہے. سبحان اللہ. انت مہاجر الیہ. آپ وہاں ہجرت کر کے جانے والے ہیں، مہاجر بننے والے ہیں، لیکن جس شہر میں مہاجر بننے جا رہے ہیں اس کا نام طیبہ. طیبہ یہ حضرت جبریل نے رکھا ہے، عرش والے رب نے رکھوایا ہے. ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان. پاکستان کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کا ترجمہ اگر عربی میں کریں تو طیبہ بنتا ہے، طیبہ کا ترجمہ فارسی میں کریں تو پاکستان بنتا ہے. اور پھر ہم نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ
الا اللہ. اور پھر ہجرتیں کر کے ہم آئے, ہم نے قربانیاں دی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. اللہ اللہ, یہ طیبہ مدینہ منورہ مدینہ الرسول, یہ دار الہجرہ, یہ ہجرت کا گھر, سبحان اللہ, مبوّع الحلال والحرام, مبوّع الحلال والحرام, بڑے نام ہیں, کعبہ بھی نام ہے, یہ نام ہے جناب والا. ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا الحمدللہ. آج پاکستان, کیوں ہم یہاں بیٹھے ہیں؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے, کتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں دیکھو وہ شام کا حال کیا ہوا, لبنان کا کیا ہوا بار بار, اور جناب لیبیا کا حال کیا ہوا, اب سوڈان کا کیا ہوا, عراق کا کیا ہوا, الجزائر کا کیا ہوا. ہر ملک کو انہوں نے برباد کیا, تباہ کیا, جرنیلوں کو آپس میں لڑایا. جب وہ لڑ پڑے پبلک کا کوئی پرسانے حال نہ رہا, برباد کیا, تباہ کیا. آؤ نیالہار کے لوگوں آج ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی نگہبانی بھی کریں گے, پاسبانی بھی کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں انڈیا نے بڑی کوشش کی, اب بھی وہ خارجی دہشت گردوں کو پیسے دے دے کر بھیجتا ہے. جو ہمارے یہاں مہمان ہوتے ہیں وہ چائنا کے ہوں, ان کو قتل کرواتا ہے. لیکن جو مرضی کر لے, میں آپ کو بتلاؤں پاکستان کی نہ صرف ایٹمی ٹیکنالوجی وہ تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ ایسی ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ اللہ کے بدل و کرم سے اور سارے نو پتا یہ ادھر منہ کیتا اگلے بوتا سے کر گئے. پرے ادو ہی سیکاں گے جدو ایک رواں گے, بولو ایک رواں گے. اللہ اکبر. اب اگلی منزل اللہ کیا کہتا ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ اسراء ہے, میں نے معراج کی بات نہیں کرنی, یہ مکہ سے لے کر یروشلم تک صرف اسراء کی بات کرنی ہے. اور مجھے کہا گیا ہے اللہ اکبر ختم نبوت کی بات بھی کرنی ہے, تو ایک بات ختم نبوت کی بھی کرنا ضروری ہے نا. اللہ اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی منزل اب جناب یروشلم شہر ہے, اور وہاں پھر سواری رک گئی. یہ جو آپ دیکھتے ہو نا وہ سنہرا گنبد, اس کے اوپر سونے کا پترا چڑھا ہوا ہے ٹنوں کے حساب سے, اس کے نیچے ایک پتھر ہے, چٹان ہے, سخرا اس کو کہتے ہیں, قبۃ السخرا, یعنی یہ گنبد جو ہے اس کے نیچے چٹان ہے. یہ وہ چٹان ہے جس پر یہودی تابوت سکینہ رکھا کرتے تھے. سورہ البقرہ میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے. پھر ان کو فتح ملتی تھی, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا تھا, عصا تھا, منسلوہ تھا, تورات کا نسخہ تھا, اور کئی چیزیں تھیں, اس پر رکھا جاتا تھا. میرے بھائیوں حضور کے فرمان کے مطابق سبحان اللہ, جس نبی کو بھی معراج ہوا اللہ جانتے ہیں وہ 10 تھے یا 15 تھے یا 20 تھے. حضور نے فرمایا اللہ اکبر کہ اس کی جو سواری ہوتی تھی اس کو یہی باندھا جاتا تھا. یہی براق تھا ہر ایک کا کہ ہر ایک کی سواری الگ تھی, یا سب کی سواری کوئی اور تھی, اور جو حضور کی سواری تھی وہ سب سے الگ نیو برانڈ تھی. یہ اللہ ہی جانتا ہے, پر جو میں سمجھتا ہوں, جو مجھے سمجھ آئی ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ جو حضور کا براق تھا
سبحان الذی اسری بعبدہ، حضور نے اللہ اکبر آجزی اور انکساری سے کام لیا. آپ نے اپنے اس براق کو، سواری کو اسی سوراخ کے ساتھ باندھا. اب وہ کیسے باندھا، کس طرح باندھا، سوراخ کیا شے ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، پر اسی جگہ پر باندھا جہاں پہلے پیغمبر باندھا کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبریل آگے بڑھے، انہوں نے براق کو وہاں سے کھولا، اپنی انگلی سے اشارہ کیا، نیا سوراخ بنا، وہاں باندھا. اب اس سوراخ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ نیا سوراخ بنے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ سب کے لیے ایک ہی سوراخ اور حضور کے لیے نیا سوراخ. اللہ اکبر. اس لیے کہ آپ ختم المرسلین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد رسول کوئی نہیں. اللہ 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 اللہ. اور جس شہر کی طرف ہجرت کر کے جانے والے یہاں سے واپس آ کر فرمایا یہ جو شہر ہے میں آخری نبی ہوں، اور یہ جو شہر ہے اس کے اندر جو مسجد ہے آخر المساجد، یہ آخری مسجد ہے. نہ اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ مسجد بنائے گا. کسی نبی کے ہاتھوں بنی ہوئی مسجد یہ آخری مسجد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اب جناب والا اس براق کا باندھا جانا یہ بھی ختم نبوت کا نشان ہے، یہ سمبل ہے. آگے بڑھو. طریقہ یہی ہے کہ پہلے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد اینڈ پر چیف گیسٹ آتا ہے. تو انبیاء سارے موجود تھے، مسجد اقصیٰ میں موجود تھے. تو مسجد اقصیٰ کہاں تھی؟ تب اس میدان کا حال کیا تھا؟ یہ ایک دوسرا موضوع شروع ہو جائے گا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. بہرحال آج آپ کو صرف اتنے پر ہی رکھتا ہوں. میں نے ایک لفظ میں بھی آپ کو نہیں بتلانا کہ مسجد اقصیٰ کہاں تھی. اللہ اکبر. بہرحال وہ مسجد اقصیٰ جو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہاں سارے انبیاء سارے رسول اکٹھے تھے. حضور وہاں تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے پھر نماز کا وقت ہوا. شاید کچھ ٹائم ملا ہو، گفتگو بھی ہوئی ہوگی، نماز کا ٹائم ہوا، اذان تکبیر کا ذکر نہیں. اور اگر اذان بھی ہوئی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اگر تکبیر ہوئی تو پھر یہی جملہ اب جناب والا اللہ اللہ. اور جب اذان میں توحید کے بعد محمد رسول اللہ، تکبیر میں محمد رسول اللہ، آگے کون کھڑا؟ حضور فرماتے ہیں فقدمنی جبریل، و جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے کھڑا کر. اور صحیح مسلم کے لفظ ہیں فَأَمَمْتُهُمْ، میں نے ان کی امامت کروائی. سبحان اللہ. اب جناب یہ امامت یہ بھی پہلا واقعہ ہے اور آخری ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے. اور سنو، یہ جو اسرائیل ہے، اصلاً فلسطین ہے، یہاں مرزائیوں کا بھی بہت بڑا مرکز ہے. اور حیفا کے اندر بہائیوں کا مرکز ہے. جس طرح یہااں قادیان سے مرزا قادیانی اٹھا، اسی طرح ایران سے بہاءاللہ اٹھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اور ان کو جو پناہ ملتی ہے ہندوستان میں ملی، ان کو جو پناہ ملتی ہے ان
اشد الناس عداوت للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی ان کی ہے جنہوں نے کہا جو یہودی ہیں اور اس کے بعد مشرک ہیں، یہ اس وقت بھی اکٹھے تھے، یہ آج بھی اکٹھے ہیں، یہ آج بھی اکٹھے ہیں۔ آج بھی انہوں نے پروگرام بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ بمبے سے ہم ایک نیا روٹ بنائیں گے، کیپسول بنائیں گے، وہ جناب سمندر میں چلے گا، اس کے اندر ٹرالے ٹرک چلیں گے، اور پھر جناب یمن کی بندرگاہ پر جائے گا، یہ دبئی پر جائے گا، وہاں عرب ملکوں کو کراس کرتے ہوئے حائفہ میں جائے گا۔ کہا گیا انڈیا کو حائفہ تمہارا ہے، اس کو اسٹیبلش تم کرو گے، پر میرے رب کا نظام تو یہ نہیں کرے گا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ کا معنی سی پیک، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو سی پیک ہے رحلۃ الشتاء والصیف، فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ سی پیک یہ چلایا تھا تو حضرت ہاشم نے چلایا تھا، حضور کے پردادا نے چلایا تھا، یہ چلایا تھا تو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جناب عبد المطلب نے چلایا تھا۔ آج بھی جب حماس نے پر حملہ کیا، لڑائی تو چلتی چلی آ رہی ہے، 48 میں بنا تھا، اسرائیل 76 سالوں سے بنتی لگی چلی آ رہی ہے، لڑائی جاری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں حماس نے حملہ کیا اور ان کو پتہ نہیں ہے، وہ بے خبر ہے، نادان ہے، لڑائی تو 48 سے چلی آ رہی ہے۔ 7 اکتوبر کو وہی لڑائی تھی، یہ کوئی نئی لڑائی تو نہیں تھی۔ اور سنو یارو، اس وقت کیا ہوا؟ اللہ اللہ، میں ذرا موجودہ حالات کی طرف آؤں۔ پہلے آپ کو میں کتاب و سنت کی روشنی میں نے آپ کو پس منظر بتلایا، سارے حال احوال بتلائے۔ اب سنو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تک چھوٹی موٹی تو بڑی لڑائیاں بڑی 4 ہوئی، جب 48 میں اسرائیل قائم ہوا، ادھر سے نہتے فلسطینی کھڑے ہو گئے، اس کی تربیت خانہ جنگی کی تھی، ان کے پاس فضیہ اسلحہ تھا، فخریاں تھی، اسلحہ تھا، یہ بے خبر تھے، ان کا سارا کو زیر زمین تھا، یورپ نے بنوایا تھا، انہیں پتا تھا، اور مسلمان تو سارے غلام تھے۔ اللہ اللہ، ہمارے پاس تو کوئی آزاد دیش ہی نہ تھا، حالت بڑی پتلی تھی، 9 مہینے تک بیچارے مقابلہ کرتے رہے، پھر لاکھوں کی تعداد میں نکلے، بے گھر ہو گئے۔ اس کے بعد 3 جنگیں ہوئی، سارے عرب ایک طرف، اور تینوں جنگوں میں ایک 11 دن جاری رہی، ایک 9 دن جاری رہی، اور آخری جنگ 67 کی وہ کتنی دن جاری رہی؟ وہ 6 دن جاری رہی، اور 4 عرب ملک شام، مصر، لبنان، اردن، اور سارے فلسطینی پر یار کوئی 6 دن، کوئی 11 دن، کوئی 9 دن، اور اس کے بعد ٹھوس۔ اور میرے بھائیوں، آج مسلمان متحد ہوئے، اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اللہ اللہ، غور سے سننا، اللہ اللہ۔ اب جناب یہ غزہ سے حماس والے اٹھے، اور ادھر جنوبی لبنان سے حزب اللہ والے اٹھے، یہ اٹھے، لڑائی جاری ہو گئی، آپس میں رابطے، آپس میں تعاون، سارے مسلمان میرے بھائیوں یک مشتے، سوائے چند ایک فرقہ پرستوں کے جو یوٹیوب پر فرقہ پرستیاں پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس جنگ کے اندر تو عجب سما ہوا، اور لندن کے اندر 10 لاکھ کا اجتماع، اس کے اندر عیسائی، اس کے اندر یہودیوں کا ہاردی فرقہ وہ میدان میں آیا۔ ان کی نشانی یہ
लंबी लंबी लिटें, पूरी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, या दो लिटें, ऊपर एक हैट या काले रंग का बड़ा ऊंचा सा टोप, और वो भी मुसलमानों के साथ। मैं मुख्तसर वक्त में उनकी तफसील नहीं बतला सकता। मेरे भाइयों, बड़े बड़े लोग निकले, पूरे यूरोप के अंदर मुजाहरे हुए। मैं उन सबको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। मुसलमान भी इकट्ठे हुए, इसराइल पहली बार एक्सपोज हुआ। नेतन्याहू ने कहा, क्या कहा? उनका चीफ रिप्पी यूसुफ उसका नाम है, अंग्रेजी में यूसुफ को जोसेफ कहते हैं, इब्रानी में भी यूसुफ है, अरबी में भी यूसुफ है, उर्दू में भी यूसुफ है। चीफ रिप्पी जिस तरह हमारा मुफ्ती आदम होता है, उसने भी कहा, उनके आर्मी चीफ ने भी कहा, हमारी तौरात में लिखा है कि दुश्मनों के घरों को आग लगा दो, इनके बच्चे भी मार दो, इनकी औरतें भी मार दो। लिहाजा इस पर अमल करते हुए सरेआम ऐलान किया। फिर जनाब घरों में दाखिल होते हैं, ये गज़ा के घरों में जब दाखिल होते हैं तो हामला ख़वातीन हुजूर का कलमा पढ़ने वाली, वो जो हामला है उसके पेट पर ये बंदूक की बैरल उसका सिरा रख के गोली मारते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात मेरे भाइयों, जुल्म कीजिए, कहते हैं तौरात में आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर हमदा, कई साल पहले मैंने बाइबल से पूछा कुरान क्यों चले, उसमें लेक्सिका। अब फिर मैंने अपने कालम अंग्रेजी में तर्जमा करवा के सारी दुनिया के अदारों में पहुंचा है। इस जंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इंटरनेशनल सतह पर इस अल्लाह के मिस्कीन बंदे ने ये काम किया, और इसका किसी को नहीं पता, मेरी जमात को भी नहीं पता। मैंने खामोशी से किया। एक जगह पहले बतलाया, एक आज गुलामुल्लाह का और आपका चेहरा देखकर, और बाकी भाइयों का आज आपको बतला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब नेमतों को ज़ाया नहीं करता। जनूबी अफ्रीका ने जनाब वाला और किसी मुसलमान मुल्क को तौफीक नहीं हुई, अल्लाह जिससे चाहता है काम देता है। ये जनूबी अफ्रीका वाले कौन हैं? और ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है। आंखें खोलूं तुम्हारी, अल्लाहु अकबर। अब जनाब उन्होंने डॉलरों की बोरियां उन्होंने खोल दी। उन्होंने कहा 16 दुनिया के नामवर बैरिस्टर वो हायर किए, फीसें दी, और आर्मी अदालत इंसाफ है के अंदर केस लगा। ये जब तक कोई मुल्क ना जाए केस नहीं लगता। केस लगा, समात हुई, यार ईसाई बैरिस्टर जनूबी अफ्रीका का, काले रंग का, रब्बे काबा की कसम है, तौरात को मानने वाला, इंजील को मानने वाला। इसलिए कि जो ईसाई होता है वो तौरात को भी मानता है, क्योंकि शरीयत जो है, कानून की जो किताब है वो तौरात ही है ईसाइयों के लिए। उसने तौरात निकाली, और जनाब जो चीफ जस्टिस थी आलमी अदालत इंसाफ की, 16 जजों को मुखातब किया, तो ये क्रिमिनल्स हैं, ये जंगी जुर्म के मुजरिम हैं, इन्होंने मजहब को इस्तेमाल किया, ये जुमले तौरात के इन्होंने कोट किए। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, इनके चीफ रिप्पी ने, और इनके आर्मी चीफ ने, और इनके जो 100 के करीब मदारस की चेन का जो सरबराह है बड़ा मलबंटा, उसका नाम लिया इसने, और इन्होंने बड़े जुल्म किए हैं। आर्मी अदालत इंसाफ ने नेतन्याहू को और कोई दूसरों को जंगी जुर्म का मुजरिम करार दिया। अब मेरी बात याद रखना, जिस दिन नेतन्याहू की प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म होगी, इंशाअल्लाह जेल में जाएगा। वो
اتھے ہی مرے گا انشاءاللہ، یہ وہاں پر انشاءاللہ جائے گا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اب میرے بھائیوں، مسلمان نہیں اٹھیں گے تو اللہ جس سے چاہے گا۔ اللہ اکبر، یہ کام ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ جو حقوق انسانی کے بڑے لمبردار بنتے تھے، ننگے ہو چکے کہ یہ ظالم اسلحہ دینے والے اسرائیل کو، میرے بھائیوں، انسانیت دنیا بھر کی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یار دنیا میں نا دو فلم کے ادارے، ایک ہالی ووڈ ہے، ایک بالی ووڈ ہے۔ ہالی ووڈ برطانیہ کا ہے اور اس امریکہ کا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے اس کو آسکر ایوارڈ کہتے ہیں۔ جس ایکٹر کو آسکر ایوارڈ ملا، اللہ کی قسم اس نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، اس نے صرف 5 منٹ تقریر کی۔ کروڑوں دنیا نے دیکھا، اس نے ایک مظلوم فلسطینی بچی کی سٹیٹمنٹ کو بیان کیا اور جناب فلسطینیوں کا مقدمہ سامنے رکھا، امریکہ ہل کے رہ گیا۔ اللہ جس سے چاہے، بولا اللہ جس سے چاہے کام لے۔ اللہ اس طرح کام لے رہا ہے اپنے ان مظلوم بندوں کا، غزہ کی بچیوں کا، غزہ کے اسپتالوں کا 50 ہزار مظلوم شہید مسلمانوں کا، ان کی 1000 مسجدوں کا، ان کے زخمیوں کا اللہ اس طرح بدلہ لے رہا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں ہیٹ اسپیچ کے نام سے مقدمہ درج ہوتا تھا، کوئی ان کے بارے میں بات نہ کر سکتا تھا۔ ان کا وہ جو رومال ہے یہ دہشت گردی کی علامت تھا، مقدمہ قائم ہو جاتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کے سارے بر اعظموں میں فلسطینی رومال ایسا مشہور ہوا کہ گوریاں وہ اپنے سروں پر یہ رومال، اور ایسی مولویوں نے رومال کی بننا ہے، اور دنیا کی یورپ کی گوریاں اپنے سروں پر رومال، پیٹ پر رومال باندھے ہوئے، اپنے بچوں پر رومال رکھے ہوئے، وہ جناب والا شریک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دنیا بدل چکی ہے، کہاں تک یہ چلیں گے؟ اور ادھر کیا ہوا؟ میں نے آپ کو بتلایا، یہ جو جنگیں تھی یہ تو کوئی 11 دن، کوئی 9 دن، کوئی 6 دن۔ اب جناب 6 اکتوبر اسرائیل نے کہا تھا، یہ تکبر کے ساتھ کہا تھا یہ تو 3-4 دن کی بات ہے، پھر کہا کوئی بات نہیں، اپنی بات کو کہا جب 3-4 دن سے بات اوپر گئی، کوئی بات نہیں تو اب تو میں نپٹا دے گے، پھر مہینے پر گئی، اب سال گزر گیا، سال سے اوپر 13واں مہینہ شروع ہو گیا۔ اب جناب دنیا نے لکھا، کیا لکھا؟ انہوں نے کہا اسرائیل ہار گیا ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے بھائیوں، اب جناب والا یہ جنگ کو لمبا کھینچنا چاہتے، اور ساتھے اللہ دی قسم نہ لڑائیاں دا پتہ نہیں۔ الحمدللہ امیر رمضانوں اللہ دے فضل نال کافی سارا پتہ ہے۔ میں نے آج آپ کو بتلاؤں، یہ جب افغانستان میں امریکہ آیا تھا تو حضرت مولانا سمیع الحق رحمت اللہ علیہ انہوں نے قصہ خانی بازار میں نا جلسہ کیا تھا، کوئی 1,00,000 لوگ تھے، ساری سر تھے، اور وہاں 1-1 2-2 3-3 منٹ دیے جا رہے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے تھوڑا سا ٹائم دیا، میں نے کہا میں انشاءاللہ 1 منٹ کی گل پوری کر لاؤں گا۔ میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ بھی بابن بھی چل رہے ہیں، یہ دیدی کٹر بھی چل رہے ہیں، ابھی چلے ہوئے 2-3-4 دن ہی ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ فضاؤں سے چل رہے ہیں، بھی چل رہے ہیں، جب یہ نیچے آئیں گے
پھر جناب جب آمنا سامنا ہوگا پھر یہ شکست کھائیں گے. ابھی جناب ان کے ہوائی جہاز چلتے بمباری کرتے غزہ پر ظلم تو کر لیا پر آج بھی ان کے مرکبہ ٹینک آتے ان کی فوج آتی ہے اللہ کی قسم مردار بنتی ہے زمین پر مقابلہ نہیں کر سکتے زمین پر آنا پڑے گا جب آئیں گے اور جب آتے ہیں تو مردار بنتے ہیں. اب اگلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ جنگ لمبی ہوگی. اسٹریٹجی یہ ہے ساڑھے پوڑے پاڑے بدلہ نہیں لیا حملہ نہیں کیتا امج نہیں کیتا انج نہیں کیتا. ہاں اے ہانڈی تے دال یا گوشت پکڑا ہے نا جڑا تھوڑی دیر بعد پک جائے گا تو سواد لے کے کھائیں گا ہیں پنیا یا گوشت. اللہ اکبر. اب بھائی یہ جنگ ہے یہ جہاد ہے اس پر ٹائم لگتا ہے لمبا ٹائم لگتا ہے. اسٹریٹجی ہے سب سے مشکل کام ہے اور اس کو 1 سال پر لمبا کیا گیا ہے. اب یہ اور لمبا چلے گا یہ لمبا چلے گا تو اسرائیل شکست کھائے گا انشاءاللہ مٹے گا تو انشاءاللہ. اب مجھے بتلاؤ ساتھ دو گے؟ آپ نے کس طرح ساتھ دینا ہے؟ اپنے ملک کے ساتھ رہنا ہے اپنے ملک کے استحکام کو ابلیت دینی ہے خارجیوں کے خلاف اپنی زبانوں سے کردار ادا کرنا ہے. آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور میری جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ اللہ اکبر ان کے ذمہ دار محترم تاج محمود صاحب اللہ اکبر ان کے سر پر آپ کے علاقے کا تاج ہے. اللہ اکبر انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. یہ جو بھائی بیٹھے انہوں نے محنتیں کی ہیں الحمدللہ. ہم نے وہاں جناب والا غذا بھی پہنچائی ہے پکا ہوا بھی کام کیا ہے کچی غذا بھی پہنچائی ہے ادویات بھی بھیجی ہے ان کے وفود یہاں آئے ہیں. اور سب سے معروف شخصیت جو یہاں آئی ہے وہ ان کے مفتی اعظم ہیں. کچھ 7 تقریریں مجھے بھی ان کے ساتھ کرنے کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا اور انشاءاللہ یہ تک نہیں بلکہ انشاءاللہ یہ جدت یہ تعاون انشاءاللہ جاری رہے گا. اور پہلے بھی آپ نے تعاون کیا ہے بولو اب بھی تعاون جاری رکھو گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. میرے بھائیوں اللہ اکبر. یہ جو یروشلم ہے پھر اس کو کس نے فتح کیا؟ بس آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہمیں اپنا کردار کیسا بنانا ہے اور شو باتیاں چھڑنیاں ہونگیاں. اللہ اکبر. حضور اس دنیا سے چلے گئے اب پھر ایک منظر دکھلانے لگا ہوں. یہ فاروق اعظم اور حیدر کرار کا منظر ہے اور ایمان افروز منظر ہے اور میری اس تقریر کا ختام المسک ہے. اللہ اکبر. حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ جب تشریف لے گئے اللہ اکبر تو 2 سال یا 2.25 سال صدیق اکبر کے اور اس کے بعد تقریباً 2.5 سال حضرت فاروق اعظم کے گزرے تھے. تو حضور کو تشریف لے گئے ہوئے صرف 5 سال کم و بیش کم ہی ہیں 5 سال ہی گزرے تھے کہ 5 سالوں میں 7 ملک فتح کیے. کس نے؟ حضرت فاروق اعظم نے. پیار سے کہو رضی اللہ عنہ. اور میں 7 ملک میں گنوا بھی دیتا ہوں. آدھا عراق پورا مصر پھر شام پھر لبنان پھر جناب والا اردن پھر آج کا اسرائیل آج کا فلسطین. کتنے بڑھ گئے؟ 7. اور میں نے حساب لگایا تو ہر ملک 3.5 مہینے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے 3.5 مہینے کے بعد ایک ملک فتح کر لیا. کہو سبحان اللہ. یہ حضور کے شاگرد ہیں یہ حضور کے صحابہ
عمان اور آج کا یہ قطر اور بحرین وغیرہ، یہ تو پہلے حصہ تھے نا آج کا سعودی عرب، یہ کتنی بڑی سلطنت بنتی ہے، یہ سپر پاور بن گئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم سپر پاور کے حکمران تھے۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امین عادل امہ، انہوں نے حضرت فاروق اعظم سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجئے، صرف یروشلم باقی رہ گیا تھا، تھوڑا سا مضافاتی علاقہ تھا، انہوں نے کہا اجازت دیجئے اس کو بھی فتح کر لیں، تو آپ نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ اکبر، کوئی 3 سوا 3 مہینے کہ 3.5 مہینے محاصرہ جاری رہا، اور محاصرہ بھی شدید تھا اور ان کی تیاری بھی شدید تھی۔ تو 15,000 مسلمانوں کی فوج تھی، پروگرام یہ تھا، شہر مقدس ہے، حضرت محمد کریم بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح حضور نے مکہ کو امن سے فتح کیا اور مدینہ منورہ امن کے ساتھ وہاں بھی آپ کو حکمرانی ملی، تو یہ بھی امن سے مل جائے۔ آخر کار وہاں کا مذہبی اور سیاسی حکمران پیٹریارچ سوفرونیس اس کا نام تھا، وہ فصیل سے اوپر جھانکا اور اس نے مخاطب کیا ابو عبیدہ بن جراح کو، کہنے لگا جناب ہم نے تورات اور انجیل میں تو پڑھے ہیں نشانات، اور پھر ہم نے ان کی جو شروحات ہیں وہ بھی پڑھی ہیں، تو آپ یوں کیجئے اپنے امیر المومنین کو لے آئیے، ہم چابیاں ان کے ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ اب پیغام کیا، آپ نے مجلس شورا کا اجلاس طلب کیا، پیشتر نے کہا آپ کو نہیں جانا چاہیے، اب ان کی کیا حیثیت ہے، یلغار ہوگی اور جناب بات ختم۔ تو اللہ کے فضل سے لیکن حضرت حیدر کرار نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ کو جانا چاہیے۔ اب امیر المومنین نے اللہ اکبر خیبر کی جنگ میں حیدر کرار سالار اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شیخین صدیق اکبر اور فاروق اعظم جناب مجاہد کی حیثیت سے لڑائی کر رہے ہیں، اور یہی حسن ہے حضور کے صحابہ کو، اور آج امیر المومنین فاروق اعظم ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کیا، مشورہ حیدر کرار نے دیا، تو فرمایا کہ میرا قائم مقام علی آپ ہی ہو، آپ یہ سنبھالو، میں چلتا ہوں۔ اب جناب نکل کھڑے ہوئے، اور پھر قافلہ کیسا تھا، ایک خود تھے، ایک غلام تھا اور ایک اونٹ تھا۔ اللہ اکبر، قافلہ چل پڑا۔ میرے بھائیوں، میں نا کل ہمارے ایک امیر بہادر ہوتی صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، لاہور کے اندر کوئی 10 لاکھ کے قریب پٹھان ہیں، ان کے وہ سربراہ ہیں، عوامی نیشنل پارٹی پنجاب کے وہ صدر ہیں۔ اللہ اکبر، تو میرا بڑا احترام اور عزت کرتے ہیں، مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ تو آج ہی مجھے فون پر کہنے لگے شیخ صاحب بڑی مصیبت ہے، ایک بنے تہاڈی تربیت ہے، میں تو سادہ ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اور دیکھو انہوں نے مسجد بنائی تو اس کا افتتاح بھی مجھ سے کروایا۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی میں اپنی اس برادری میں جاتا ہوں تو تب تک عزت نہیں بنتی، اہمیت نہیں دیتے جب تک ڈبل کیبن ڈالنا نہ ہو، ساتھ جناب 2-3 گن بردار نہ ہوں، بڑی شونشا نہ ہوئے۔ میں کہ چل یار تیری مجبوری ہے، کوئی گل نہیں، تو جاری رکھن مجبوری جو میں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، اور سنا رب کعبہ کی قسم ہے، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ایم پی ایم اے نے دا الیکشن لڑنا ہے تو لینڈ کرو ذرا لازمی ہے۔ آئے آئے آئے، اور جدوے رکھیں گا نا پھر بن جائے گا تو پھر ٹھیکے وچوں پیسے مار بھی کھائے گا۔
یہ چیزاں ایویں نہیں چل دیا. اللہ اللہ. آج میں تمہیں سبق پڑھاؤں, آج میں تمہیں درس دوں. رب کعبہ کی قسم ہے, دنیا کی سپر پاور کا حکمران. اللہ. اب نکلا, اس طرح سے نکلا, اور ان کا یہ جملہ ہے فرات کے کنارے. کوئی کہتا ہے کتا مر گیا, کوئی کہتا ہے بکری کا بچہ مر گیا. صحیح بات یہ ہے جو آپ نے فرمائی کہ اگر اونٹ مر گیا یا اونٹ کا بچہ مر گیا, اونٹ نہیں کہا, عمر سے پوچھا جائے گا آج عمر اونٹ پر ہی سوار ہے, 5 سالوں میں 7 ملک فتح کیے, اور مفتو لوگ دشمن ہے, جان کا خطرہ ہے. پر کہا کہ اگر میں یہاں امن نہیں قائم کر سکا تو بڑی چوڑی گارد نال لے کے ٹر پیا, تو پھر میں کہا امیر المومنین. اللہ آپ نے ثابت کیا نیال اور کیا میرے بھائیوں, عمر فاروق نے ثابت کیا, کیا ثابت کیا, سبحان اللہ, ثابت یہ کیا کہ اللہ عمر جائے گا, ایک غلام جائے گا. امن ایسا ہے نہ کوئی عمر کی طرف دیکھے گا نہ عمر کی طرف کوئی دیکھے گا. کہو سبحان اللہ. امیر حمدہ چاہتا ہے کہ میری سیاسی جماعت کا کلچر یہ بن جائے, اگر ہم بھی کسی کے کلچر کے رنگ میں رنگے گئے پھر خیر مناؤ. ہاں میرے بھائیوں, اللہ 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 اللہ, نکلے فاروق اعظم جابیہ میں گئے, سارے جرنیل وہاں آئے, حضرت بلال دمشق سے آئے, اللہ اللہ. اور جب وہاں آئے تو بس ایک خطاب فرمایا جرنیلوں سے, وہاں کا منظر بیان کروں تو ٹائم چاہیے, بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, کہا جنت نظر رکھنا. کب سبحان اللہ, بولو کدھر نظر ہے, جنت نظر رکھنا. وہ اپنی حویلیاں تے ڈیریاں تے آدھی شان کوٹھیاں تے بنگلیاں تے اور لینڈ کروزراں تے اور لمبے چوڑے پروٹوکولاں تے نظرانہ رکھیا جے, پر کردار سے بدلایا. اب جناب آگے سے بھی لینے آ گئے تو جابیہ سے قافلہ چل پڑا. اب سب کہ جب امیر المومنین کا قافلہ نظر آئے گا تو پھر استقبال کریں گے. منادی ہو گئی, امیر المومنین کا قافلہ آ رہا ہے, عورتیں بچے چھوٹے بڑے, یہ بڑا امیر ترین علاقہ تھا نا. اللہ اکبر, پکے پختہ مکان تھے اور بڑے بڑے جناب عالی شان ان کے گرجے تھے. اب جناب پختہ پتیلوں پر لوگ پہاڑوں کی وہ جو ٹیلے ٹیلے عورتوں مردوں سے بھرے ہوئے چھتوں کے چبارے لوگ ہی لوگ, امیر المومنین آ رہا ہے, فاتح آ رہا ہے, سب سے بڑا حکمران آ رہا ہے, کیسی سادگاہیں ہوں گی, گھڑ سواروں کا دستہ الگ ہوگا, اللہ اللہ, تلوار بردار الگ ہوں گے, فلاں الگ ہوں گے, فلاں الگ ہوں گے, وردیاں ہوں گی, اور اس کا تاج ہوگا, زرق برق کرتا لباس ہوگا, اور پھر جناب اس کے پروٹوکول کا کیا نظارہ ہوگا, دیکھنے کے لیے جمع ہے. اب جب قافلہ قریب آیا تو اونٹ پر ایک سوار تھا اور ایک لگام بردار تھا. اللہ اللہ, پر جتنے بھی لوگ تھے صحابہ جرنیل تھے, خالد بن ولید تھے, ابو عبیدہ بن جراح تھے, اللہ اللہ, یزید بن ابو سفیان تھا. یہ بڑا نیک صحابی تھا, وہ یزید اور ہے جو قاتل حسین ہے.
حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ یزید اور ہے، یہ عظیم جنرل ہے، یہ سارے جنرل جناب شرحبیل ہے، میں کتنوں کے نام لوں، یہ سارے جنرل حضور کے صحابہ یہ بھی موجود ہے۔ پر سوفرونیس دیکھتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 15,000 فوج ہے، یہ جو ان کے جرنیل ہیں، یہ سارے جو اونٹ کے اوپر ہے اس کو نہیں دیکھ رہے، جس نے لگام پکڑی ہے سب کی نظریں اس پر ہیں۔ یار مسئلہ کیا ہے؟ تاج صاحب سر پہ تاج کوئی نہیں، اب مسئلہ کیا ہے؟ سب پریشان۔ غلام کہتا ہے میرے المومنین جی ہون تے گل من لو، اینا جہان پھر اگر شہر دے وچ بھی جانا جے تے میں اپنی واری قربان کیتی، مینوں تھلے آ لین دے، تسی اتنے آ جاؤ، خبردار واری اپنی اتنے بیٹھ۔ اللہ اکبر۔ اب جناب آگے تھا ایک نالا، اس نالے کے اندر نا پانی تھا، پانی تو شفاف ہی تھا پر نیچے کیچڑ تھا۔ اب فاروق اعظم نے کیا کیا، جوتا اتارا، اس کو جناب نا ایک روایت میں ہے کہ یہ بغل میں دبایا، ایک روایت میں کہ اس کو باندھ کر کندھے پر لٹکایا، اور بائیں ہاتھ سے وہ جو اپنی لمبی عبا تھی نا، وہ قمیض تھی، اس کو جناب ایسے اوپر کر لیا، اب پنڈلیاں ننگی، دائیں ہاتھ میں مہار ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب اس میں سے گزر رہے ہیں اور وہ جو پاؤں ہیں اور پنڈلیاں ہیں وہ کیچڑ میں لت پت۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آگے بڑھے، گھیرا ڈال دیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے۔ امیر المومنین جی حالت اندر شہر بچ جانا ہے، دنیا دیکھے گی تے اے ذرا لباس سے کوئی بدل لو، میرا خیال لے کے آئے سن۔ امیر المومنین دا مزاج دا پتہ سی، امیر المومنین نے کیا کہا، اب جو میں کہنے والا ہوں، اللہ اللہ، شیخ ناصر الدین البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ کیا کہنے لگے، ذرا وضاحت درد کرتا ہوں، کیا کہنے لگے فاروق اعظم؟ اوے ابو عبیدہ تیرا ایک مقام ہے اللہ کے رسول کے ہاں، تو امین و حاضر امہ ہے، حضور نے تجھے یہ میڈل دیا ہے۔ یعنی جب آپ نے مقام کی بات کی اس میں یہ باتیں آ گئی نا، تیرا ایک مقام ہے، اولین مہاجرین میں سے ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، بڑا اونچا مقام۔ تیری تھاں تے کوئی اور ہوندہ، تیری جگہ پر کوئی اور ہوتا، آج میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک کے لیے امت محمد کے لیے وہ سزا عبرت کا سامان بنا دیتا۔ اوے شوب آدمیاں میں عزت تلاش کر دے، سنو ہم ذلیل تھے، اعزنا اللہ، اللہ نے ہم کو عزت دی بالاسلام، اسلام کے ذریعے، اور اسلام کے اندر کیا ہے؟ بالتوحید۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ بالقرآن۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ بمحمد ذی شان۔ اللہ اللہ، اس سے عزت ہمیں ملی، اور جب وہ ناکلہ میں عزت لپا گئے، اذلنا اللہ، اندروں کھوکھڑے تے جھوٹیاں عزتاں، اتوں منگتے اندروں ہیں، اندروں منگتے تے عزتاں جھوٹیاں، تو پھر اس دن اللہ نے ذلیل کر دے گا۔ اب جناب یہ تو خاموش ہو گئے، سفرونی سن رہا سی، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، وردی اس کی بڑی عالی شان تھی، زرق برق کرتے۔ آگے بڑھا، اس کو اشارہ وقت بھی آجو آگے، آگے بڑھا، امیر المومنین سے ملا، اور کیا کہتا ہے، اگر میں تورات اور انجیل کی بات کروں تو مجھے آدھا گھنٹہ اور چاہیے نصوص کے ساتھ، پر میں اس کو چھوڑتا ہوں۔
یہ تورات اور انجیل کی شروحات، چونکہ تورات موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد متواتر پیغمبر آتے رہے، شروحات ہوتی رہی، اللہ اکبر، ان کی باتیں آتی رہی، الہامی بھی آتی رہی۔ میرے بھائیوں، وہ کیا کہتا ہے؟ پیٹریوٹ سوفرونیس کہتا ہے اللہ اللہ ہم نے جو پڑھا سنا، جو یروشلم کا فاتح آئے گا اس میں 4 نشانیاں ہوں گی۔ بولو کنیاں ہوں گیاں؟ بولو کنیاں؟ تسی آج تک انشاءاللہ نہیں سنیاں ہوں گیاں۔ غلام اللہ صاحب دن رات بیٹھا ریسرچ کرنا ہوں، تھک جانا ہوں۔ اللہ اکبر، آج بھی ریسرچ کرتا کرتا فلسطین پر کتاب لکھ رہا ہوں، پھر آپ کی طرف دوڑا چلا آیا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، پہلی نشانی اس نے یہ بتلائی کہ وہ جو یروشلم کا فاتح ہوگا اس کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہوگی، اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ کتنے ہوگی؟ 1۔ نمبر 2، اللہ اکبر، نمبر 2، اس کے جو دونوں پیر ہیں نا، اللہ اکبر، قادہ ماہو، تسنیہ، اس کے دونوں پیر ممرغتان، لت پت ہوں گے، فل بال چکڑ وچے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا۔ اور تیسری نشانی، اس کا نام جو ہوگا نا وہ 3 حرفوں پر مشتمل ہوگا، وہ ہے عین میم رے۔ ہم نے عمر بھی دیکھ لیا۔ اور چوتھا نشان کہتا ہے کہ اس کے جو لباس ہوگا انہوں 17 پیوند لگے ہوگے۔ کنیاں ٹاکیاں لگیاں ہوں گیاں؟ اولو کنیاں؟ سپر پاور کا حکمران، جابیہ میں کپتان کا لمبا کرتا بڑا نرم و نازک پیش کیا گیا، انج گچھو مچھو کر کے نہیں سٹ دیتا، میرا ہی لیاؤ تو ہو کے جڑا میں آکر یہ میں نہیں پاؤں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر وہ پہن کے چلے جاتے کپتان کا تو یہ منظر کیسے بڑھتا؟ چابیاں کیوں مل دیاں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ پھر کیا کہتا ہے؟ پیٹریوٹ سوفرونیس۔ یار میں نے جو انگریزوں کی تاریخ ہے نا، جو وہ گوگل پر وہ ہے، برٹانیکا ایک اور ہے، میں نے سب پر انگلش کے اندر بھی ریسرچ کی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ اب جناب میں یہ آپ کے جو پیوند ہے یہ گن سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا گن لو۔ آخری چوتھا نشان رہ گیا، سامنے آیا، اوپر سے شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7، پیچھے آیا، دائیں بائیں، پھر تھلے بے کے گن لگ گیا، کہندہ جی 17 پیوند پورے ہیں، اے چابیاں پھڑو امیر المومنین جی یروشلم توڑا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح سے پتا ہوا تھا آج بھی ایسا کردار بنے گا۔ امیر حمزہ دن رات تقریریں کر رہا ہے، کالم بھی لکھ رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے، کہتا ہے یہ کردار بنے گا تو یروشلم ملے گا۔ قد افلح من زکاہا، اندر پاک ہوگا، اندر صاف ہوگا۔ اے تکبر، اے شوبازیاں، اے تیریاں بکڑگیاں، تاں عرشاں والے رب دیاں رحمتاں آن گیاں۔ اللہ اللہ، عرش والے رب کے حضور دعا ہے، مولا ہماری قوم کو ایسا بنا دے، مجھ سے وعدہ کرو ایسا بناؤ گے انشاءاللہ تو پھر القدس ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔